ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کسی کا محتاج نہیں کیا کہ کوئی ذکر مصطفیٰ کرے تو میرے محبوب کا ذکر بلند ہوگا، بلکہ رب العالمین خود ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہے اور ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے والا ہے۔ اگر کوئی غلامان مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی فائدہ اور بھلا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر کے وہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو بھی جانتے ہیں جو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، آقا کے زلف واللیل کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی ما زاغ البصر کی مبارک آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ کے سونے مدینے کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ کی شان نبوت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شان رسالت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے کسی بھی وصف کا ذکر کرتے ہیں، جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی اس عظمت و شان کا اظہار کر کے بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا خراج پیش کرتے ہیں، غلامی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ محبوب ہے جن کی عظمت اور شان اس قدر بلند ہے، اللہ نے آپ کو اتنے اوصاف و کمالات عطا فرمائے ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں، بے حد و حساب سرکار کی عظمت اور شانیں ہیں کہ انسان کی ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن اوصاف و کمالات مصطفیٰ کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے کیا خوب اپنے آقا کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کیا ہے۔ آپ جس طرح کا ماحول ہے اسی حوالے سے وگرنہ میں لاہور میں تو طرز ترجمہ بہت کم لگاتا ہوں، اسی طرح سادے انداز میں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہاں کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ اس چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو آپ کے ذوق ثواب کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت کے زمان میں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے آپ کی طرح سرکار کے ثنا خواند ہے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تنہائی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا آپ کے اتنے اوصاف ہیں، اتنے آپ کے کمالات ہیں، اس قدر اللہ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کو شان عطا فرمائی ہے، آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، میں آپ کے کس کس وصف کا ذکر کروں، آپ کے کون سے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کروں۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ پھلنا پری چگیر کس پھل کا میں انتخاب کراں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں، کس کو میں بیان کروں۔ اور پھر اس کے آخر میں فرماتے ہیں بس رضا نے اس پر ختم سخن کر دیا، بس رضا نے اس پر ختم سخن کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ کہ آقا آپ اللہ کے
عبد کامل ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے آقا و مولا ہیں۔ اس لیے برادران اسلام، کریم آقا علیہ السلام کا ذکر سبحان اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس کا ذکر کرنے والا خود خالق کائنات ہو۔ محدث کبیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی زمانہ قریب کے بہت بڑے اہل سنت کے جید عالم دین ہوئے ہیں۔ تبیان القرآن 12 جلدوں میں آپ نے تحفہ اہل سنت کو عطا کیا، 16 جلدوں میں نعمت الباری شرح صحیح بخاری کا تحفہ عطا کیا، 7 جلدوں میں شرح صحیح مسلم کا تحفہ اہل سنت کو عطا کیا، جن کی انتصاری پر آج ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم محدث اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، میرے نزدیک سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے والا خود رب العالمین ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک کی یہ آیت آپ نے بیان فرمائی۔ 3 پارہ سورہ آل عمران 3 پارے کا اختتام ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے نبیوں کی مجلس میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے، اس لمحے کو یاد کیجئے، اس گھڑی کو یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اے نبیوں، اے رسولو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور تم اپنا زمانہ نبوت و رسالت گزار رہے ہو، اسی دوران ثم جاءکم رسول، اسی دوران میرا عظمت والا رسول آ جائے۔ علماء بیان فرماتے رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم ہے، جو موصوف کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ میرا عظمت والا رسول آ جائے، میرا شان والا رسول آ جائے، میرا مقام والا رسول آ جائے، میرا رفعت و بلندی والا رسول آ جائے، میرا پیارا محبوب آ جائے جو تاجدار ختم نبوت ہوگا، جو نبیوں کا امام ہوگا، جو شافع روزے جزا ہوگا، وہ میرا محبوب آ جائے جس کی اس کائنات کے اندر نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ حضرت پیر میرے نشاہ نے کیا فرمایا؟ کوئی مثل نہ ڈھولندی، کوئی مثل نہ، بلند آواز سے آقا کا ذکر کر لو غلامان مصطفیٰ، کوئی مثل نہ ڈھولندی، چپ کر میرے علی تھے جانیوں کو دے، چپ کر میرے علی تھے جانیوں بولن دے۔ وہ عظمت والا رسول آ جائے، وہ شان والا رسول آ جائے، یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میری اس عظمت والے رسول پر تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس رسول کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب وہ رسول تشریف لے آئے اس رسول کی عظمت اور شان بھی بیان کرنی ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جناب علی مرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وعدہ میثاق کے بعد اللہ کا ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتا رہا، سرکار کا انتظار بھی کرتا رہا۔
ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں ذکر مصطفیٰ بھی کرتا رہا. گویا کہ برادران سلام آج ہم میلاد مصطفیٰ منا کر جھنڈیاں لگا کر گلیوں کو سجا کر محلوں کو سجا کر ذکر مصطفیٰ کی محفلیں کر کے اللہ رب العزت جل وعلا کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں, اللہ کے نبیوں کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہر نبی نے کیا, ہر رسول نے کیا. اب دو مثالیں اللہ کے پاک قرآن سے, اور بلکہ اس کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حدیث مبارکہ میں. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ, فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, اور یا امی, اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی تشریح عرض کرتا ہوں برادر علیہ السلام. انا دعوت ابی ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اس سے مراد کون سی دعا ہے؟ عزیزان گرامی قدر برادر علیہ السلام, جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ تعمیر کر لیا, خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ نے بہت ساری دعائیں مانگی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے پہلے پارے کے آخر میں بیان کیا گیا. اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب یہاں اپنا رسول بھیج دے, اپنا رسول مبعوث فرما جو ان پر تیرے پاک کلام کی آیتیں تلاوت کرے, ان کو علم و حکمت کی تعلیم دے, ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے 4000 سال پہلے تو اللہ رب العزت جل وعلا نے پیارے محبوب علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرما کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا فرمایا. یہ ہے اس کی تشریح انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور فرمایا وہ بشارت عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. وہ کون سی بشارت؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ کے پاک کلام میں قرآن پاک کا 28واں پارہ سورہ صف کی یہ آیت مبارکہ آج بھی آمد مصطفیٰ کا اعلان کر رہی ہے. آج برادران اسلام ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں, آقا کا ذکر کر رہے ہیں. ایک وہ تصور کیجئے, چشم تصور سے ذرا دیکھیے, ایک وہ بھی وقت تھا جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے, بنی اسرائیل ذکر مصطفیٰ سن رہے تھے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ آمد مصطفیٰ کا بیان ہے, یہ ذکر مصطفیٰ ہے, یہ اللہ کے نبی کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے بنی اسرائیل والو, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں.
तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ फरमाया वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो आने वाला रसूल है उसका नाम अहमद होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के दो अस्माए मुबारका ज़ाती हैं। उलमा बयान फरमाते हैं एक आपका इसमें मोहम्मद है और एक आपका इसमें अहमद है। मोहम्मद आपका ज़मीनी नाम है, अहमद आपका आसमानी नाम है। ईसा अलैहिस्सलाम ने आपके आसमानी नाम का जिक्र फरमाया। ये है आका अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका की ये तशरीह। आना दावत अबी इब्राहीम व बिशारत ईसा, फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आमद मुस्तफ़ा का ऐलान किया। अब आगे आइए, सरकार फरमाते वरुया उम्मी, मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा। वो क्या उन्होंने देखा? फरमाती है खराजा मिन्नी नूर अदालहु कुसूर शाम, फरमाया मुझसे नूर का ज़हूर हुआ जिसकी रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। सरज़मीन मक्का मुकर्रमा आका अलैहिस्सलाम के नूर से जगमगा उठी, रोशनो मुनव्वर हो गई। बल्कि मैं कहता हूँ कि करीम आका अलैहिस्सलाम की आमद के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वअला ने आसमान के सितारों को भेज दिया। हज़रत फातिमा बयान फरमाती है जो सरकार की विलादत के वक्त मौजूद थी, फरमाती है तारे आसमान के इतने करीब आ गए मैंने समझा कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। इस कदर नूर और रोशनी फैल गई कि कायनात का जर्रा जर्रा नूर मुस्तफा से चमक उठा। फिर क्यों ना हम आका अलैहिस्सलाम की आमद के मौका पर ये आका अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वअला ने इरशाद फरमाया था सुम्मा जाअकुम, मेरा रसूल तशरीफ लाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी या अल्लाह रसूल भेज दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया वो रसूल आने वाला है। और हम आका का मिलाद मनाकर, गलियों को सजाकर, घरों को सजाकर, लंगर पकाकर, गुलामान मुस्तफा को बुलाकर ये ऐलान करते हैं जिस नबी का जिक्र अल्लाह ने किया, जिस नबी का जिक्र अल्लाह के नबियों ने किया, वो नबी इस दिन कायनात में जलवागर हुआ था। तो फिर हम क्यों न कहें जिंदाबाद। तो इसीलिए हम आका का मिलाद मनाकर दुनिया वालों को ये बताते हैं कि दुनिया वालों जिस महबूब का जिक्र खुद रब ने किया है, रब के नबियों ने किया है, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया है, उसी महबूब का हम मिलाद मनाते हैं। और दुनिया वालों को ये बताते हैं कि फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूरा। से फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं उठो गम के बारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर है अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का
کا سلطان آیا، ارے بادشاہ ارے کج کلا خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا سویرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی برادران اسلام، وہ محبوب اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے جن کی شان نورانیت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا دنیا والوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، روشن کتاب آ گئی، وہی نور جس کو جنم دینے والی ماں کہتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ اس محبوب کی شان نورانیت، اور جب آقا علیہ السلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ یہ بیان فرمائیے اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، آقا یہ بیان فرمائیے سب سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا، کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، فرمایا جابر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور آقا بھی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا، میرا نور بنایا۔ تو آقا کی آمد اس کائنات کے اندر جلوہ گر سرکار ہوئے تو یہ کائنات کا نور بن گئی، نور علی نور بن گئی۔ تو پھر ہم کیوں نہ آقا کا ذکر کرتے ہوئے کہیں کہ نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمک گیا۔ بلند آواز سے آخری شعر ہے سرکار کی عظمت اور شان کا بیان، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ برادران اسلام، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں مستانوں، اللہ نے یعنی ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ ہم سرکار کے در والوں کو بھی ماننے والے ہیں، آقا کے گھر والوں کو بھی ماننے والے ہیں، سرکار کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل رسول کو بھی مانتے ہیں،
असहाब रसूल, अज़वाज रसूल को भी मानते हैं और औलाद रसूल को भी मानते हैं, औलिया कामिलीन को भी मानते हैं और अल्लाह के हर वली को मानते हैं, अल्लाह के हर नबी को मानते हैं। हमें मसल के मोहब्बत अल्लाह ने अता फरमाया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करे और इस पर इस्तिकामत की दुआ मांगा करे। आज बड़े बड़े फितने इस दुनिया में बपा हो चुके हैं। कहीं मिर्जा इंजीनियर बदबख्त जैसे स्कॉलर, नाम नहाद स्कॉलर नौजवान नस्ल के क़ुलूब व ज़हान खराब कर रहे हैं और अब वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम को भी पहुंच चुका है और अब करीब अपने उखरवी अंजाम को भी पहुंचेगा। इसलिए सोशल मीडिया का दौर है। बरादरान इस्लाम, नौजवानों, आपकी खिदमत में 10 दस्तार ये है, सरकार का भी इरशाद गिरामी कुतुब हदीस में मौजूद है कि बद मज़हबों की मजलिस इख्तियार ना करो, बद मज़हबों की मजलिस इख्तियार ना करो, उनके साथ सलाम कलाम ना करो, बीमार हो जाए इयादत ना करो, मर जाए तो जनाजा ना पढ़ो। आज बद मज़हबों की मजलिस हमारा ये मोबाइल है। पहले ये होता ना कि लोगों की मजलिसों में जाकर बैठकर उन्हें सुना जाता था, अब इसके अंदर हर एक मजलिस मौजूद है। इसके अंदर अच्छा आलिम का खिताब भी मौजूद है और बुरे से बुरे बदबख्त की बदमज़हबी और उसकी गंदी बकवास से भी मौजूद है। इसलिए ये 10 बस्ता अर्ज है और बल्कि सरकार के मिलाद का पैगाम ये है कि इसमें जितने भी बदबख्त फितना परवर, फितना फैलाने वाले बदबख्त स्कॉलर अपने आप को कहने वाले मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू ना सुने, उनके खिताब ना सुने, वरना आपका ज़हन खराब हो जाएगा। और फिर ऐसा वक्त आएगा, हमने बहुत सारे ऐसे नौजवानों को राह रास्ते हटते हुए देखा, गुमराही की दलदल में फंसते हुए देखा। वजह सिर्फ ये कि सोशल मीडिया के नाम नहाद स्कॉलरों की गुफ्तगू, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात के खिताबात सुने। कंजुल उलमा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब का